الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ چھٹے سپارے کی جو شروع کی کچھ آیات ہیں اس میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ ہے۔ پانچویں پارے کے آخر میں فرمایا کہ منافقین سب سے بدترین لوگ ہیں اور جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اس پارے کے شروع میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی بری باتوں کے اظہار کو ویسے تو پسند نہیں کرتا کہ بری باتیں کی جائیں اور لوگوں کی برائی بیان کی جائے، لیکن جہاں ضرورت ہو، کسی شخص کی اصلیت سے لوگوں کو واقف کرنا مقصد ہو، اس کے شر سے لوگوں کو بچانا مقصد ہو، تو پھر وہاں پر کسی کی برائی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی کو ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اور یہ خطرناک لوگ ہیں۔ تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ عام حالات میں کسی کی برائی بیان کرنا اور کسی کی برائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، جب اس کا ذاتی عمل ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن جس کے عمل سے لوگوں کو خطرہ ہے اس کے بارے میں واضح کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی کہ جیسے منافقین اسلام کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح یہود بھی خطرناک ہیں، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور منافقین کے بائی ہیں گمراہی میں، جیسے وہ گمراہ ایسے یہ بھی گمراہ ہیں۔ انہوں نے ایک جرم یہ بھی کیا یہودیوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ وہ قتل تو نہیں کر سکے، اللہ نے بچا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنا ارادہ کر لیا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں، لیکن اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ ان کے ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا جرم اور گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور ان کو عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ اہل کتاب کا دوسرا گروہ نصارہ کا ہے، فرمایا کہ ان میں بھی ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین معبودوں کو ملا کر ایک خدا مانتے تھے، یا تو تینوں کو الگ الگ خدا مانتے تھے نعوذ باللہ، یا پھر ان کا ایک اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم اور اللہ کی ذات، نعوذ باللہ، یہ عقیدے تھے ان کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہی مقام ان کو دو، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بس اس سے زیادہ اونچا کرنا اور اللہ کے مقام تک نعوذ باللہ پہنچانا یہ غلط بات ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کچھ کہا تھا اللہ کے سامنے، اللہ نے اس کو ذکر فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، اور قیامت کے دن بھی ان کی جو گفتگو آئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ میری عبادت کرو، مجھے معبود بناؤ سب کے سامنے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن عیسائیوں کے سامنے واضح کرنا ہوگا، تو وہ وہاں سب کے سامنے کہیں گے کہ میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں تو اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کا رسول تھا، میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تو اس کو اللہ کو مانو، میری اطاعت کرو، اور انہوں نے مجھے معبود بنا لیا۔ تو یہ ساری گفتگو وہاں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، اور آئیں گے بھی تو یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی معبود نہیں۔ سورۃ نساء کے آخر میں وہی بات ہے خواتین کے متعلق، جو شروع میں تھی وہی آخر میں بھی ہے کہ خواتین کے معاملے میں ان کی رعایت کرو، اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق ان کو ادا کرو، جاہلیت کی طرح ان کے حق پر ڈاکہ مت ڈالو، قبضہ مت کرو، جو کچھ اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ ان کو ادا کرو۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتا ہے، مدنی سورت ہے سورۃ المائدہ۔ اس میں دسترخوان کا تذکرہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک دسترخوان کا واقعہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو مائدہ کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں وہ آیت بھی ہے جو بالکل آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو روایت میں ہے کہ آخری صورتوں میں سے، اس کے بعد پھر دوسری صورت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں جو مضمون ہے وہ آخری ہے۔ یہ جو کچھ آیات ہیں کہ یہ انہوں نے یہ بات کی بھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ
جو ہے ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ یہودوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم عید بناتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 2 عید بنائی ہے، جمعے کا دن بھی تھا، حج کا دن بھی تھا، 2 عید تو ہمارے ہاں ویسے بھی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ آیت دین کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، اس میں دین میں کوئی کمی بیشی کی اس کے بعد گنجائش نہیں۔ سورت کی ابتدا میں یہ مضمون ہے کہ ہر جائز وعدے کو اور کسی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کرو، اوفو بالعقود، وہ چاہے اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ ہو چاہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ وعدہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، آپ کے دین پہ چلیں گے، یہ وعدہ پورا کرو۔ اور اگر انسانوں میں سے بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی اور معاہدے کی آپس میں کتنی اہمیت ہے، ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے احادیث میں آتا ہے۔ کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کے متعلق ذکر کیا گیا۔ جاہلیت میں کچھ چیزیں حلال سمجھی جاتی تھی، اس میں نقصان تھا تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ مردار جانور ہو گیا، بہنے والا خون ہو گیا، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ 4 اہم چیزیں ہیں جو کہ حرام ہے، تو اس کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں، لیکن اس کی تفصیل پھر احادیث میں اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ البتہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی جان پر بنی ہوئی ہے، موت کا خطرہ ہے اور کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے حرام اتنی کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ تجاوز کرے گا، زیادتی کرے گا تو پھر بھی گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد حلال و حرام کی تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ میرا انعام اور فضل یہ ہے کہ جیسے باطن کو پاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری بدن کو پاک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، وضو کے ساتھ، غسل کے ساتھ۔ تو نمازوں کے لیے وضو ہوتا ہے، اور جب بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو غسل کیا جاتا ہے، اور اگر ان دونوں کی گنجائش نہیں ہے، یا تو پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن استعمال میں نقصان ہے وغیرہ جو صورتیں آتی ہیں، پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل بھی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر دوبارہ یہود کی طرف بات آ گئی۔ یہودیوں کی بزدلی، فتنہ، فساد، شرارت، سرکشی، تکبر، یہ سب چیزیں دوبارہ بیان، یہ بار بار اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں مسلمانوں میں کہیں ہوں تو اپنے آپ کو بچاؤ ان باتوں سے۔ اور جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ان میں سے بہت سی باتیں آج ہم میں موجود ہیں، دوبارہ ہم میں آ گئی ہیں، تو لہٰذا پھر جو انجام ان کا ہونا تھا وہ انجام ہمیں بھی خطرناک ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہود نے بھی اسی طرح اللہ سے وعدے کیے، لیکن پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا، وعدوں کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو ذلیل رسوا کیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت، مسکنت ان پر قیامت تک کے لیے آ گئی کہ قیامت تک یہود اپنے بل بوتے پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ اور آج بھی دنیا میں کہیں بھی یہودی کی اپنی بل بوتے پر، طاقت پر کوئی حکومت نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، اور وہ بھی ان کی یہود نصارہ کے بل بوتے پر ہے، اپنی ذاتی طور پر وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ذلیل اللہ نے ان کو کیا۔ البتہ مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، دماغ بہت تیز ہے ان کا، وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں بہرحال۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور یہ جو مقدس جگہ ہے فلسطین، وہاں پر داخل ہونے کی ترغیب بھی دی، لیکن انہوں نے بدبختوں نے جواب میں کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب وہاں چلے جاؤ، اور تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، نعوذ باللہ ہم نہیں جانے والے۔ تو یہ تو ان کی گستاخی تھی، یہ ان کی بے ادبی تھی، یہ حالات تھے ان کے۔ پھر ان کی نافرمانی کے تذکرے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا، جنہوں نے ایک دوسرے کو، قابیل قتل کرنے والا تھا اور حابیل وہ تھا جس کو مارا گیا۔ یہ کیوں مارا گیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے نا، ایک دوسرے سے تو نہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتا تھا۔ تو یہود کا بھی یہی اصل بیماری ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ذکر فرما دی کہ چونکہ وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، پہلا جرم بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، اور تم لوگ بھی حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تمہارا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ جو ڈاکو ہو، باغی ہو، چور ہو، ان کی سزاؤں کو ذکر فرمایا۔
کسی کے لیے سولی کی سزا ہے، کسی کے لیے قتل کی سزا ہے، کسی کے لیے دائیں بائیں سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا ہے، اور چوری کرنے والے کے لیے مرد یا عورت ہو جو بھی ہو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ اس صورت کے اندر پھر ذکر فرما دیا گیا کہ جو لوگ معاشرے کے لیے خطرناک بن رہے ہیں، ناسور ہیں، تو ان کے لیے ان کو سزا دینی پڑے گی۔ اگر ان کو سزا نہیں دیں گے تو باقی لوگ کیسے چین اور امن سے رہیں گے؟ لہذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک دو کو سزا دو، باقی سب کو عبرت ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے پھر منافقین اور یہود کا۔ یہود کا ذکر تو اختصار کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، جو لوگ کفر کرتے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم میں نہ پڑیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں، منافقین ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہودی جو ہے فرمایا یہ بھی جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یعنی ان لوگوں کی دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں ہیں لیکن جاسوسی غیروں کے لیے کر رہے ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اسی کو منافق کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا مسلمانوں میں، نام سے مسلمانوں میں شامل ہے لیکن اصل میں وہ دوسروں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ نصارہ کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور ان کو بھی بتایا گیا کہ تورات اور انجیل اللہ نے ان کو کتابیں دی لیکن انہوں نے فیصلے کتاب کے مطابق نہیں کیے اور پھر اپنے خواہشات پر کیے، اس لیے وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت والی کتاب بنایا، اور یہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور کتابوں کا محافظ ہے، اخلاق، عبادات، معاملات، ساری کی ساری باتیں فرمایا اس میں موجود ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دل کی دوستی اور یارانہ نہ کریں، یہ بات پہلے بھی گزری، دلی دوستی ان کے ساتھ لگاؤ نہ رکھیں کیونکہ یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، نقصان دیں گے۔ لہذا عام لین دین دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ چلتا ہے، لیکن دلی دوستی اور ان کی ہر بات ماننا، ان کے سامنے ہر بات میں جھک جانا، اور ان کو جو ہے اپنے لیے پیشوا اور رہنما ماننا، ایسے حالات بھی پیدا نہ کرو کہ تم مجبور ہو جاؤ، اور ایسی صورت میں اگر کرو گے تو پھر نقصان ہوگا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ قرآن کریم فرمایا کہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور مسلمان جو ہے ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ الکفر ملت واحدہ حدیث میں آتا ہے کہ کفر جو ہے وہ سب کے سب ایک ہی ملت ہے، مسلمان کے خلاف سب ایک ہیں۔ مسلمان ہے جس میں فرقے ہیں، مسلمان ہے جس میں اختلافات ہے، مسلمان ہے جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، آپس میں دشمن کے خلاف متحد نہیں ہوتا، اور اگر ہونا چاہتا ہے تو دشمن بیچ میں آ کر کسی ایک کو اپنی طرف کر لیتا ہے، دنیا کا لالچ دیتا ہے، مال و دولت کا لالچ دیتا ہے، بہت سی ایسی چیزوں کا لالچ دیتا ہے جس کی وجہ سے پر مسلمانوں کو اتفاق میں آنے اور متفق ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں کو ان کے خلاف متفق ہونا چاہیے، یہ تذکرہ بھی فرما دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ جب غیر مسلموں کے ساتھ لوگ دوستیاں رکھیں گے تو مرتد ہونے کا نعوذ باللہ خطرہ رہے گا، اور ایسا ہوتا ہے، آج کل ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ خدا نخواستہ جو مرتد ہوتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال ختم، جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، بالکل جیسے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، سب مٹ جائے گا۔ اگر کہیں اس نے حج کیا ہے وہ بھی ضائع ہو گیا، مسلمان ہونے کی دوبارہ مسلمان ہوا اور پھر مالدار ہوا، پھر حج کرے گا، تو اس طرح اس کے سارے اعمال تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اس ارتداد سے اور اس فتنے سے بچنا ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ دوسری قوم پیدا کر لے اور وہ لوگ آ کے دین کا کام کریں گے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری دین کی محنت کا محتاج ہے کہ ہم کوئی ٹوٹا پھوٹا کچھ کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ جی ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو مچھر سے بھی لے سکتا ہے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ ابابیل جیسے پرندوں سے بھی لے سکتا ہے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ ناپاک اور حرام جانوروں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے پاس فرشتے بھی ہیں، اللہ کے پاس جنات بھی ہیں، بہت بے شمار مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرورت اس کی نہیں ہے،
اگر کوئی دین سے پھرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب بنائے گا، لیکن تمہارے لیے یہ ہے فائدے کی بات کہ اپنے دین پر قائم رہو، غیروں کے ساتھ دوستیاں یاریاں مت لگاؤ۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا یہود و نصارہ کی دوستی سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی برائی بھی اللہ نے ان کی وضاحت بھی کر دی کہ دیکھیں یہ جو کفار ہوتے ہیں یہ ایک تو مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اور ایک یہ ہے فرمایا کہ مسلمانوں کے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کرنے میں آپ کو کیا ملے گا، الٹا آپ اپنے دین سے بدزن ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں یہ بھی ہے کہ اسلام کو بھی جھٹلایا، قرآن کو بھی جھٹلایا، اور نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا، اور جیسے پہلے گزرا، تو یہ غلط نظریہ ہے ان کا، لہذا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اور جو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ انسان ہیں۔ جب انسان ہے تو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، انسان محتاج ہوتا ہے، جب محتاج ہے تو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے، معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ ناحق دین میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دین کے معاملے میں بہت آگے حد سے بڑھنا کسی چیز میں یہ درست نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ کار تھا، وہ اسی سے گمراہ ہو۔ محبت میں، عشق میں اتنے آگے بڑھ جاؤ، اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ کوئی حد بھی نہ رہے، یہ غلط ہے، اور توہین اور تحقیر میں آگے بڑھ جاؤ، یہ بھی غلط ہے، دونوں چیزیں درست نہیں۔ آخری رکوع میں یہ فرما دیا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ فرما دی۔ یہ امت کو سمجھایا گیا ہے، پہلے بھی یہ آیت گزری ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح لعنت خدا نخواستہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ان لوگوں کے اوپر ہوئی۔ ان کا کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے تو علماء نے منع کیا، وہ منع کرتے تھے، وہ باز نہیں آئے، تو اب جو منع کرنے والے تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، ان سے الگ نہیں ہوئے، تو جب اللہ کی طرف سے لعنت آئی تو سب کے اوپر آئی کہ آپ نے ان کو منع کیا، تو منع کرنے کے بعد اگر یہ آپ کی بات نہیں مانے تو آپ کو چاہیے کہ آپ الگ ہو جائیں، دل سے برا سمجھو، گناہ کو دل سے برا سمجھو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن اگر آپ پھر بھی ان کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ہم یہ اچھا نہیں ہے، رسم و رواج اچھی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے ہم کہتے ہیں یہ تو غلط ہے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نہیں بھی کریں تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کہے کہ جی شادی میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور یہ ناجائز ہے، اور پھر ان اس شادی میں شریک بھی ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ جب آپ کے نزدیک درست نہیں ہے تو آپ اس میں شریک نہ ہوں، یہ ظاہر کریں کہ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ غلط بھی کہہ رہے ہیں اور شریک بھی ہو رہے ہیں۔ یہی کام تو عیسائیوں کا تھا، یہود کا تھا، اسی پہ تو اللہ نے لعنت کی تھی کہ آپ شریک کیوں ہو رہے ہو ان کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے صورتحال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان سے دعوت دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنا تمہارے بس میں ہے، کوئی نہیں مانتا تو کنارے پہ ہو جاؤ، پھر اس کو اپنا کام کرنے دو، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نہ رکھو، ظاہر کرو کہ میں آپ کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اور پھر آخر میں چھٹے سے پارے کے آخر میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، یہ اللہ نے ایک ترتیب بتائی سب سے پہلے، اور پھر فرمایا کہ عیسائی جو ہے اس کے بعد۔ عیسائیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائی بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہودی ایسے اتنے مسلمان نہیں ہوتے، یہ سب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہود کے دل میں بغض بہت زیادہ ہے، وہ اسلام کی طرف بہت کم آتے ہیں اور ہمیشہ اسلام کے خلاف رہتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں تھوڑی سی نرمی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر اثر ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اصل میں وہ لوگ اپنے دین پر کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں کریں تو وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ آج کل کے نصارہ ہو یا یہود ہو، یہ اکثر بے دین ہیں، ان کے ہاں کوئی کتاب وغیرہ نہیں ہے، یہ نام کے اہل کتاب ہے، نہیں اپنی کتاب کو مانتے ہیں صحیح معنوں میں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ ہوں گے جو کرتے ہوں گے لیکن صحیح معنوں میں ہے نہیں، وہ بھی تقریباً مشرکین بن چکے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں تو ان اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو صحیح معنوں میں ہو۔ فرمایا کہ اگر عیسائی ہیں تو اسلام کی طرف آنے کے چانس ان کے زیادہ ہیں، اور اگر یہود ہیں تو پھر ان سے زیادہ توقع تو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال مسلمان کا کام تو ہے دعوت دینا،
مسلمان تو دین کا کام کرے گا، دین کی بات سب تک پہنچائے گا، آگے چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، بہرحال جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد